اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سلسلہ ہے، سلسلہ اقوال پر مشتمل، جس میں ہم حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک اقوال آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ بالخصوص 100 آپ کی نصیحتیں ہیں جو آپ نے اپنے بیٹے کو کی، نہایت خوبصورت نصیحتیں، اور آپ کے لیے ان کا انتخاب کرنا اس وجہ سے تھا تاکہ جو بھی نصیحت پر ہمارے لیے عمل کرنا ممکن ہو، ہم بھی ان نصیحتوں کو اپنا کر اچھی زندگی بسر کرے، دنیا بھی سنوارے، اور اس کے ساتھ ہم اپنی آخرت کو بھی بہتر کرے۔ تو نہایت خوبصورت پند و نصائح، تو 2 لیکچرز آپ سماعت کر چکے، جس میں ہم ہر لیکچر میں 10 نصیحتیں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز تیسرے لیکچر میں حاضر ہیں، یہ تیسری نشست ہے۔ آج ہم 21 تا 30 نصیحتیں پڑھیں گے، 21 تا 30 نصیحتیں آج ہم انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے۔ توجہ کے ساتھ آپ سماعت کیجئے، 21 تا 30 نصیحتیں آج کے لیکچر میں بیان کی جائیں گی، توجہ سے سماعت کیجئے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کی پہلی اور مجموعی طور پر 21ویں نصیحت کی طرف۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم اپنے بیٹے کو 21ویں نمبر پہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، خرچ را با اندازہ دخل کن، خرچ را با اندازہ دخل کن، اے بیٹے خرچ ہمیشہ آمدن کے مطابق کرنا، خرچ ہمیشہ آمدن کے مطابق کرنا۔ خرچ را یعنی خرچ کو با اندازہ دخل، آمدن کے مطابق، کن کا معنی تو کر، یہ کردن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے، تو کر۔ تو نہایت خوبصورت نصیحت، کیونکہ جو بندہ آمدن کے مطابق خرچ نہ کرے اور بے دریغ یا زیادہ خرچ کر دے تو لامحالہ وہ پریشانی کے ایام اسے دیکھنا پڑیں گے، پھر اسے قرض اٹھانا پڑے گا، وہ مقروض ہوگا، اور جب مقروض ہوگا تو قرض چکانے کے لیے اس کے پاس مال نہ ہونے کے باعث وہ ذلت اور رسوائی میں اپنے آپ کو پیش کرے گا، اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا خرچ را با اندازہ دخل کن، اے بیٹے خرچ ہمیشہ اپنے آمدن کے مطابق کرنا، آمدن سے بڑھ کر کبھی خرچ نہ کرنا، بلکہ آمدن سے بھی ممکن ہو تو کچھ سیونگ کر، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب اس کو اپنی روٹین سے ہٹ کے خرچ کرنا پڑ جائے تو اس کے پاس اتنی سیونگ ہونی چاہیے کہ اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور کسی دوسرے سے ادھار نہ لینا پڑے، قرض نہ لینا پڑے۔ تو حتی الامکان اس کے اندر ایک پوشیدہ نصیحت یہ بھی ہے کہ حتی الامکان یہ کوشش کرنا کہ کبھی مقروض نہ بننا، قرض نہ اٹھانا، کیونکہ قرض میں ذلت ہے، قرض میں رسوائی ہے، قرض کے اندر بندے کی عزت اور وقار اس کا مجروح ہوتا ہے۔ تو اس لیے مقروض نہ بننا، ہمیشہ اپنی آمدن کے مطابق ہی خرچ کرنا۔ چلتے ہیں آگے 22ویں نصیحت کی طرف۔ فرماتے ہیں درہما کار میانہ رو باش، درہما کار میانہ رو باش۔ 22ویں نمبر پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے ہر کام میں میانہ روی اختیار کر، اے بیٹے ہر کام میں میانہ روی اختیار کر۔ درہما کار، کار کا معنی ہوتا ہے کام، درہما کار تمام کاموں میں، سب کاموں میں، میانہ رو یعنی میانہ روی باش تو اختیار کر،
باش کا معنی ادھر ہوگا تو اختیار کر، ہر کام میں یا سب کاموں میں میانہ روی اختیار کر۔ ویسے بھی خیر الامور اوسطها، تمام کاموں میں درمیانہ رستہ اختیار کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، اس کے اندر ہی خیر ہے، اس کے اندر ہی خیر ہے اور بندے کے لیے بھلائی ہے۔ چلتے ہیں آگے 23ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں جوان مردی را پیشہ کن، جوان مردی را پیشہ کن، اے بیٹے جوان مردی اختیار کر۔ جوان مردی کا معنی یعنی شرافت، شرافت کو اختیار کر، جوان مردی پیشہ کن، جوان مردی کو اختیار کر، اسے اپنا پیشہ بنا، اسے اپنا شیوا بنا، اسے اپنا طریقہ بنا، شرافت کو یعنی شریفانہ زندگی بسر کر۔ آگے 24ویں نصیحت فرماتے ہیں خدمت مہمان بواجبی ادا کن، خدمت مہمان بواجبی ادا کن۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو 24ویں نمبر پہ یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے مہمان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم سمجھ، واجبی ادا کن یعنی واجبی طور پر ادا کر، مراد اپنے اوپر لازم کر۔ مہمان کی خدمت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کے مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کرنا اور اس کی خدمت کرنا، یہ اپنے اوپر لازم قرار دے، اپنے اوپر لازمی طور پر اس کو اپنے اوپر لازم سمجھ، اپنے اوپر اس کو لازم سمجھ، واجب سمجھ۔ خدمت مہمان بواجبی ادا کن، مہمان کی خدمت کو اپنے اوپر واجب جان، اس کو اپنے اوپر لازم سمجھ۔ چلتے ہیں آگے 25ویں نصیحت کی طرف۔ فرماتے ہیں درخانہ کسے کے درائی چشم و زبارہ نگہدار، درخانہ کسے کے درائی چشم و زبارہ نگہدار۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹے جب تو کسی کے گھر آئے، اے بیٹے جب تو کسی کے گھر آئے تو ہمیشہ اپنی نگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ جب تو کسی کے گھر آئے تو نگاہ اور زبان کی حفاظت کر، بلا وجہ ادھر ادھر نہ جھانک، کسی کے گھر آئے تو بلا وجہ ادھر ادھر نہ جھانک، اور جو بھی ان کے معاملات دیکھے تو اسے باہر آ کے بیان نہ کر، اپنی زبان پر بھی کنٹرول کر اور اپنی نگاہوں پر بھی کنٹرول کر، یعنی اندھے ہو کے داخل ہو اور گونگے اور بہرے ہو کے باہر نکلو، گونگے اور بہرے ہو کے باہر نکلو۔ آگے 26ویں نمبر پہ فرماتے ہیں جامع و تن را پاک دار، جامع و تن را پاک دار، اے بیٹے جسم اور کپڑوں کو ہمیشہ پاک رکھ، جسم اور کپڑوں کو ہمیشہ پاک رکھ، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ظاہری طہارت، ظاہری پاکیزگی، ظاہری نفاست کے ساتھ ہی بندے کے اندر قلبی اور باطنی طہارت وارد ہوتی ہے، قلبی اور باطنی طہارت آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے بیٹے ہمیشہ تو اپنا جسم اور اپنا لباس پاک رکھ۔ آگے فرماتے ہیں 27ویں نمبر پہ با جماعت یار باش، با جماعت یار باش، اے بیٹے ہمیشہ دوستوں کی مجلس کو اختیار کر، ہمیشہ دوستوں کی مجلس کو اختیار کر، یعنی دوستوں کی مجلس کے اندر رہ، دوستوں سے الگ نہ ہو، اور دوستوں سے مراد اپنے بھی ہیں، یعنی اپنوں کے اندر رہ اور اپنوں سے کٹ کے علیحدہ نہ ہو، ان سے قطع تعلق کر کے الگ تھلگ ہو کے نہ رہ، بلکہ ہمیشہ اسی جماعت اور اسی گروہ کے اندر رہ، جو دوست ہیں جو اپنے ہیں ان کے درمیان رہ، ان کے اندر رہ۔ 28ویں نمبر پہ آپ نصیحت فرماتے ہیں فرزند را علم و ادب بیاموز و اگر ممکن باشد تیر انداختن و سواری بیاموز، فرزند را علم و ادب بیاموز و اگر ممکن باشد تیر انداختن و سواری بیاموز۔ پھر آگے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹا اپنی اولاد کو، فرزند را اپنی اولاد کو یا اپنے بیٹے کو علم اور ادب سکھا، علم اور ادب سکھا،
اسی طرح اگر ممکن ہو تو اس کو تیر اندازی اور گھڑ سواری بھی سکھا، تیر اندازی اور گھڑ سواری بھی سکھا، چونکہ یہ مجاہدوں کے یہ دو معروف کھیل ہیں، یعنی مجاہد جو ہوتے ہیں جو میدان جہاد میں اترتے ہیں وہ ان دو چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں، ایک گھڑ سواری میں ماہر ہوتی ہے اور دوسرا تیر اندازی میں ماہر ہوتے ہیں، گھڑ سواری اور تیر اندازی میں ماہر ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے اس سے کہ اپنے بیٹے کو مجاہدانہ صفات کا حامل بنا، اے بیٹے تو اپنی اولاد کو مجاہدانہ صفات کا حامل بنا اور ان کو علم اور آداب سکھا۔ چلتے ہیں آگے 29ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں کفش و موزہ کے پوشی ابتدا از پائے راست کن و بدر اوردن از چپ گیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے جب بھی تو جوتا یا موزہ پہنے تو دائیں طرف سے ابتدا کر اور جب اس کو اتارے تو بائیں طرف سے ابتدا کر۔ جب تو پہنے جوتا یا موزہ تو دائیں طرف سے، یعنی دائیں پاؤں میں پہلے موزہ اور جوتا پہن، اس کے بعد پھر بائیں میں۔ اسی طرح جب تو اتارنا چاہے تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکال، اس کے بعد دایاں پاؤں باہر نکال، یعنی جب تو پہنے تو دائیں سے ابتدا کرے اور جب تو اتارے تو بائیں سے ابتدا کر۔ چلتے ہیں آگے 30ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں بہر کس کار با اندازہ او کن، اے بیٹے ہر کام اس کے اندازے کے مطابق کر، یعنی ہر کام جو بھی تو کام کر رہا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کر، جتنی اس کی ضرورت ہے اسی کے مطابق کر، نہ اس سے کم کر نہ اس سے بڑھ کے کر۔ تو یہ تھی آج کی 10 نصیحتیں، جس نصیحت پر بھی عمل کرنا ممکن ہو تو اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری عملی زندگی میں بھی کچھ تبدیلی رونما ہو اور ہم بزرگوں کے انہی خوبصورت پند و نصائح کو عمل کر کے ہی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر اسی پر ہم ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز حاضر ہوتے ہیں پھر اگلے نئے لیکچر میں، جس میں ہم 31 تا 40 نمبر تک ہم آپ کے پند و نصائح سماعت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔